حوضے کوثر میں پانی پینے کے لیے بیٹھا ہوں میں. آپ سوچیں ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا ہاں بھائی کیا کیا, حقیقت کیا ہے تیری؟ مجھے ٹیلنور کا واقعہ یاد ہے. میرے باس نے مجھے کہا یار یہ داڑھی کے پیچھے کیا سائنس ہے, تو نے کیوں رکھی ہے داڑھی؟ اینڈ آئی سیڈ کہ مجھے نہیں پتا. فہد نام ہے ان کا. اینڈ آئی سیڈ فہد مجھے نہیں پتا. کہتے یار کیا فیشن ہے یہ؟ میں نے کہا نہیں یہ فیشن نہیں ہے, اللہ نہ کرے فیشن میں آ جائے, نہیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا. پھر کہتے نہیں پھر تو نے کیا رکھی ہے, کوئی سنت ہے یہ کیا ہے؟ اینڈ آئی سیڈ مجھے نہیں پتا, اللہ کی قسم نہیں پتا میں نے داڑھی کیوں رکھی ہے. اور کہتا سوچ ذرا مجھے بتا, آئی وانٹ ٹو نو. اینڈ آئی سیڈ جب میں شیشے کے سامنے ہوتا ہوں نا تو مجھ سے وہ ہاتھ میرا کانپنا شروع ہوتا ہے کہ نہیں یہ ریاکاری کر رہا ہوں, یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے میں کر رہا ہوں. مجھے بھی پتا ہے اندر سے کہ میں لوگوں کو دکھا رہا ہوں کہ میں کیسا لگتا ہوں. مجھ سے یہ نہیں ہو رہا ہے اب. بس مجھے نہیں میں نہیں یہ جھوٹ بول رہا کہ میں نے سنت ہے, نبی علیہ السلام سے محبت ہے. آئی ایم ناٹ گونا لائی ٹو یو. اندر کی کیمسٹری اتنی طاقتور چیز ہوتی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. میں اپنے واقعات آج تک نہیں سنائے, میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ ریلیٹ کر سکیں کہ کیمسٹری ہے کیا چیز. کیمسٹری اتنی طاقتور چیز ہے کہ دنیا پوری کے شور بند کر دیتی ہے. آپ کے ساتھ شور بند ہو جاتا ہے. آپ غار ہرا میں چلے جاتے ہیں, آپ کو دنیا پوری آشکارا ہو جاتی ہے آپ کے سامنے. چھوٹے چھوٹے خدا ہر بندے کے ساتھ چلتے پھرتے آتے اور وہ بیٹھتا ہے اور اس کے خدا سامنے ایسے نمود ہوتی ہے ان کی, اور صاف سمجھ رہتی ہے کن خداؤں کو خوش کر رہے تھے. اتنی آسانی سے آپ لوگوں کے خدا دیکھ لیتے کہ تو کس پوجا میں میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, کیا پروو کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو. اٹ از, میں یہ اچیومنٹ نہیں بتا رہا ہوں کسی کی, اس سے بھیانک تصویر کوئی نہیں ہوتی کہ آپ کے دوست ختم ہو جاتے ہیں اور میرے سے زیادہ دوست کسی کے نہیں ہے. میں آپ کو بتا نہیں تھا, میرے کینیڈا میں 3 سرکٹ کے دوست تھے, سپورٹس کے الگ تھے, دفتر کے الگ, اپنے محلے کے الگ. ادھر پنڈی اسلام آباد میں کرکٹ کے الگ دوست الگ, یہ اپنے ورکرز الگ, کولیگز الگ, اور دل و جان سے پیار کرنے والا میں دوستوں کو, اور دوست مجھے میرے ابا جی سے نیچر ہی ایسی آئی تھی. I was the guy of the guys, man of the men, you know what I'm saying. اور میرے گھر والوں کو شروع سے یہ شکایت تھی کہ یار آپ بہت سوشل ہیں, آپ گھر میں بیلنس نہیں کرتے. مطلب اتنا زیادہ میری دوستی تھی کہ, اور میرے ابا جی کی بھی, میری اماں تو 50 کپ 100 کپ چائے پر ڈے کی شیف تھی ساری عمر. میرے ابا جی کے دوست ہر وقت گھر پہ رہتے تھے, صبح کے الگ, دن کے الگ, رات کے الگ, لٹرلی شفٹیں لگتی تھی میرے ابو کے دوستوں کی. میرے بھی صاحب بھی ایسی تھا. اور میری اماں بھی مجھے یہ کہتی کہ تجھے ادیم ہاشمی کا ہر بیٹے کو میرے ایک گفٹ ملا ہے, تجھے دوست ملے, کہ یو آر اے مین آف ایوری بڈی ہیز ٹو یو ہیو, مطلب تو ہر ایک سرکل, اور میں سرکل مکس نہیں کرتا تھا, شاید یہ بھی ابا جی کی طرف سے تھا. کرکٹ کے میرے دوست الگ تھے, محلے کے دوست, اور میں نے مطلب میرے اوپر کرکٹر دوست بیٹھے بھی ہوتے تھے نا, تو میں باقی کے دوستوں کہتے چلو باہر واک کر لیتے, کیوں یا تو بور ہوگا یا وہ بور ہوں گے. آپ کو پتا ہے لڑکے رات کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کس طریقے سے سرکل مینٹین کرتے ہیں. اور یہ بھی نہیں کہ 1 سال کے دوستی ہو, نہیں, جگر پن, منی گیونگ, ٹائم گیونگ. اور ہر پنڈی اسلام آباد کے لڑکے کو پتا ہے جگر کو کیا مطلب ہوتا ہے. ہر کام کرنا پڑتا ہے جگر کے لیے آپ کو. مگر آپ کو پھر نا لیٹ 20s ارلی 20s کے اندر ایک کیمسٹری کے اندر ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے. اور ابھی میرے پتا کتنے دوست ہیں, 2. اور اس کا فون آتا ہے نا کسی ان دونوں میں سے کسی کا, تو رات کے 3 نہیں بجے اور میں اٹھاتا ہوں کہ کیا پتا ابھی کیا سکھائے گا مجھے. وہی دوست ہے, میرے کلاس فیلوز ہیں, ڈاکٹر ہیں. لالچ میں میں ان کو لالچ میں پکڑتا ہوں. ایک تو پنڈی کے ہی ہیں, ڈاکٹر فرقان. These two people stayed with me. Why? Because فلسفہ ایک تھا, لالچی ایک تھی, اور تحریک ایک تھی. بس کئی سال پہلے میں نے, نعمان نام ہے میرے دوست کا, میں نے نعمان سے کہا نومی تیرے آرمی میڈیکل کے دوست کتنے ہیں؟ کہتا پتہ نہیں کیوں وہ اب مجھے ان کی باتیں چھچوری لگتی ہیں, حالانکہ نیک بندے ہیں, باتیں چھچوری لگتی ہے, کیوں گولز کچھ ہو رہے ہیں ان کے.
اندر کی کیمسٹری آپ کو ایسے آئسولیٹ کرتی ہے، تیل اور پانی الگ ہو جاتا ہے. تیل کی کیمسٹری ہو رہا ہے، نان پولر سالوینٹ ہے، ٹھیک ہے. پانی کی کیمسٹری ہو رہا ہے، تیل پانی الگ ہو رہا ہے، پانی کے قطرے پانی کے اندر، تیل کے قطرے تیل میں مکس ہو رہے ہیں، ایسے الگ ہو جائیں گے آپ. میں کیوں اس بارے میں بات کر رہا ہوں؟ امریکہ اور کینیڈا جتنا بھی یہ یورپین کلچر ہے، میں جانتا ہوں نا اس کو، تو میں رہا ہوں، مجھے تو پتا تھا. ان کی 40s میں مڈ لائف کرائسس آتی ہے، ان کی بھی کیمسٹری آواز مارتی ہے اندر سے، مگر کوئی فائدہ نہیں. یہ پھر اگلی پارٹی، اگلی سیٹسفیکشن، اگلی انٹرٹینمنٹ کے لیے نئی جہت میں جاتے ہیں. ان کی لائف کیا ہے کہ بس ویکینڈ پارٹی ہو جائے. بس پوچھیں کسی بھی اوورسیز پاکستانی سے، مسلمان اوورسیز مسلمانوں سے پوچھیں کہ یار گوروں کے ساتھ کیا لائف سٹائل، ویکینڈ پارٹی. پاکستانی بھی ایسی کر رہے ہیں، خالی گورے نہیں کر رہے، وہاں کے کلچر میں. ابھی پاکستانی انڈین جو بھی دیسی جو بھی عرب وہاں پہ ہیں، ابھی وہ اس ٹرانزٹ سے گزرے نہیں ہیں. نہیں تو اگلا سٹیپ کیا ہے؟ ان کے بھی بچوں کے وہی والے مسائل ہوں گے جو گوروں کے اصلی مسائل ہیں. 4 لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں آپس میں، کیا اندر سے قدرت ہوتی ہے کہ یہ میری بیوی کے ساتھ سویا، وہی میری بیوی کے ساتھ سویا، وہی میری بیوی کے ساتھ سویا. اس کو بیوی نہیں کہتے نا، گرل فرینڈ کہتے ہیں. یہ ان کے مسائل ہیں، یہ یوتھ کے مسائل ہیں گورے کے. پوچھ کے دیکھ لیں، میں تو ساتھ پلا بڑا ہوں نا، مجھے تو پتا ہے. اور ہمارا مولوی کیوں چاٹ رہا ہے اس بات کو، کلچر کیوں چاٹ رہا ہے؟ ہمارے یہ مسائل تو نہیں ہے نا. اس نے نیچے زمین دوز ہو کے جا کے چیک کر رہے ہو، یہ میرے سیٹ کیا ہوا ہے. ہمارے کیا مسائل ہونے چاہیے تھے؟ ہمارے دنیا پوری کے انتظامات کے مسائل، اور یہ مسائل کمپیئر کریں ہم گوروں کے، یہ والے مسائل نہیں ہیں تو ہمارے بھی نہیں ہیں. وہ گیز اینڈ لیسبینز بن گئے ہیں، اور ہمارے گیز اینڈ لیسبین تو نہیں بن رہے. خدا کی قسم بن رہے ہیں ہمارے بچے گیز اینڈ، پھر اللہ کی قسم ہمارے ہی بچے گیز اینڈ لیسبین بن رہے ہیں. جائیں ذرا کینیڈا امریکہ میں، آپ کو پتہ چلے. مطلب اتنی سی دیر تھی بس، بوتل نہیں ادھر سے ادھر ہونا تھا، بارڈر کراس ہونا تھا. ہم نے آئیڈینٹی تھی فیک، ہالو آئیڈینٹی تھی، وہاں جا کے ننگے ہو کے اشکارا ہو گئی آئیڈینٹی. کلچرل مسلمان سامنے آ گیا کہ ہاں یہ تھا، اور بچے نے خود کہا رکھ زمین پہ بھائی اپنے اس دین کو، میں کیا کروں گا تیرے اس دین کا، تیرے دین میں تو کوئی سینس ہی نہیں ہے. ایک بس ایئرپورٹ پہ لینڈ ہونے کی دیر تھی، ایک نسل پیدا ہوئی، کھلے عام کنفیوژن پھیلا دی. The reality, نبی السلام نے کہا what is the reality to your truths؟ کہ تو جو کہہ رہا ہے مجھے بتا اس کی حقیقت کیا ہے. اب یہ بات میں نے حدیث کی بجائے علامہ اقبال کے شعر میں سنا دی ہوتی نا تو پاکستانی ولولہ جاگ جاتا، مگر آدھے سیکنڈ میں پھر ختم، موٹیویشنل اسپیکنگ بن جاتی. میں آپ کو اپنے نبی علیہ السلام کی ڈائریکٹ کال، ان کا ارشاد فرمایا بتا رہا ہوں کہ ہم سے اگر نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں، اور انہوں نے کہا what is the reality to your truth، اور کیا اوقات کیا میری، حوضے کوثر پہ پانی پینے کے لیے بیٹھا ہوں میں. آپ سوچیں ایک سیکنڈ کے لیے، سوچیں کہ نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا ہاں بھائی کیا کیا، حقیقت کیا ہے تیری. کوئی ایک بندہ بھی بول سکتا ہے ہم میں سے؟ ہم سے تو مشرف عمران خان نہیں ڈیل ہو رہے، ہم ریالٹی آف دا ٹروتھ بتائیں گے، وہ بھی اپنے نبی کو. وہاں پہ کوئی بہانہ نہیں چلنے نا، مسئلہ یہ کوئی اسپیچ نہیں چلنی، کوئی باتیں نہیں چلنی کہ میں کوئی رحم آ جائے گا مجھے دیکھ کے. ایک دفعہ تو نبی اسلام کے سامنے ایک بندہ آئے گا، یہ بھی نفسیات سمجھ لے، اور نبی اسلام سے پانی پلانے لگیں گے، اور فرشتہ آ کے نبی علیہ السلام سے کہے گا یا رسول اللہ مت پلائیں اس کو، یہ آپ کے ساتھ دین میں ایڈیشن کرتا رہا آپ کے بعد. سوچیں کہ ہم کون ہیں، ہم ہیں کون؟ ہم مسلم آئیڈینٹی کی باتیں کر رہے ہیں. کیا آپ سوچیں رحمت للعالمین پانی دے رہے ہیں اور فرشتے نے آگے کہنا یا رسول اللہ میں نہیں پلانے دیتا آپ کو اس کو پانی. یہ وہ بددیانت خیانت خائن آدمی ہے جس نے اسلام کے اندر 1+ کر دیا تھا آپ کے جانے کے بعد. پڑھی بھی نا یہ حدیث. سو دا پرابلم از، میرے استاد نے کہا کہ یار شکر ادا کیا کر، میری لاسٹ ڈیز چل رہے تھے ٹورانٹو سے پاکستان کے، ہی سے شکر ادا کیا کر کہ تو دنیا کے ہسٹری کے گندے ترین ٹائم میں پیدا ہوا، کیونکہ اب تیرے سامنے یہ گندگی عیاں ہو چکی ہے. اگر تو اس کنفیوژن میں پیدا ہوتا نا، جیسے حنبل کے دور میں پیدا ہو جاتا، امام احمد بن حنبل میں،
تو ایسا ایسا عالم ضائع ہوا ہے نا حنبل کے دور میں، ایسا ایسا عالم جہنم رسید ہوا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، جس نے جہاد بھی کیے ہیں وہ بھی جہنم رسید ہو، ایسا ایسا فتنہ پھیل گیا ہوتا۔ ہمارے یہاں وہ والے فطرے نہیں ہیں، ہمارے یہاں پتہ کالا کون ہے گورا کون ہے، پتہ سب کو ہے۔ کسی پی ٹی آئی سے پوچھ لیں کہ یار اسلام کی کوئی الف بی آتی ہے، عمران خان کو کہے گا یار اسلام کا کام نہیں، پاکستان کا کام کرنے ہے۔ وہ یہ نہیں کہے گا ہاں جی میں دین سیکھنے اسد عمر کے پاس جاؤں گا، ہم سب کو پتہ ہے۔ میں آپ کو خالی وہ دن یاد کرا رہا ہوں، آپ سب لوگوں کی اتنی عمریں ہو چکی ہیں کہ آپ کی اور میری بچت نہیں ہے۔ وہ چھوٹا سا جو بچہ ہے نا وہ ہے، بس اس کی بچت ہے ہو سکتی ہے۔ آج اگر موت آ گئی سب پہ، میری اور آپ کی بچت تو نہیں ہے۔ ہم کسی بھی لیول پہ یہ بنا نہیں کر سکتے کہ اشرف علی تھانوی صاحب کی میں کتابیں پڑھ رہا تھا، مجھے یا اللہ میں تو اپنی نیت سے پورے کے پورے کام کر رہا تھا۔ میری اور آپ کی ہم وہ والی ایج کراس کر چکے ہیں، وہ والی ایج کہ جس میں کسی بھی ایک صحابی نے میجر اچیومنٹ ریکارڈ کروا دی ہوئی تھی۔ کسی بھی ایک صحابی کا نام جس کا نام آپ کو آتا ہے نا، انہوں نے وہ اچیومنٹ ریکارڈ کر دی ہماری ایج میں کہ جس میں وہاں پہ عزت برقرار ہو جانی تھی، بلکہ وہ زیادہ عمروں سے ڈرنا شروع ہو گئے تھے کہ اب نہ کہیں گر جاؤں، اب نہ کہیں گر جاؤں۔